بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رزق میں اضافہ، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں ہی تھوڑا سا ہم غور کریں تو ہمیں تقریباً ہر شخص رزق میں کمی کی شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا کہ جی کیا کریں، جی ضرورتیں ہماری پوری نہیں ہوتی۔ ضرورتیں ہماری بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور اس کے مقابلے میں جو ہماری انکم ہے، جو ہماری آمدنی جو ہے وہ محدود ہے، وہ کم ہے۔ صبح سے شام تک میری مثال لے لیں، آپ کی مثال لے لیں، گھر میں دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، تو ہماری ایک ہی تگ و دو ہوتی ہے، ہماری ایک ہی اسٹرگل ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے زیادہ پیسہ کمانے میں، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہم سب یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ایسا ہو جائے، اور خدا نخواستہ بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے، ہماری ایک ہی جستجو ہوتی ہے کہ بس رزق میں، دولت میں ہم برتری لے جائیں، ہم سمیٹ لیں رزق کو اپنی طرف۔ مطلب کہ میری ان باتوں کا خلاصہ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں نا، ہماری یہ ایک بڑی برننگ جس کو کہتے ہیں وہ ہماری خواہش ہے، ہماری بڑی جناب ہمیں یہ خواہش ہر وقت ستاتی رہتی ہے کہ رزق زیادہ ہونا چاہیے، پیسہ آ جائے، کوئی فارمولا، کوئی عمل ایسا، کوئی ایسا تویز ہمیں مل جائے، بس دولت ہمیں ہماری طرف کھنچ کے آنے لگے۔ تو جناب آپ ذرا نوٹ کر لیں، یہ اسٹوڈنٹس بھی نوٹ کر لیں، یہ گھر چلانے والے ایسے تمام میرے بھائی کہ جو جناب محنت کر کے تنگ آ چکے ہیں لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، دو جگہوں پہ وہ جاب کر رہے ہیں، تین جگہوں پہ جاب کر رہے ہیں، اور ہر وقت ٹینشن میں بھاگم بھاگ۔ لاہور کی بات کر لیں تو ایک بڑی فاسٹ لائف ہے ہماری۔ یہاں سے یونیورسٹی سے نکلے جناب، ہم کالج ٹیوشن کے لیے جا رہے ہیں، ٹیوشن ایک اکیڈمی، دوسری اکیڈمی، اس طرح ہر شعبے میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ رات کو 11-12 بجے تک ہم کام کر رہے ہیں، رزلٹ پھر وہ بیلنس کام آ رہا ہے، یعنی کہ برابر پہ ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ نبوی فارمولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے دو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ میں بھی پریکٹیکل سٹارٹ کرنے لگا ہوں، آپ لوگوں نے بھی پریکٹیکل کرنا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ رزق کی کمی، یہ حلفن بات ہے کہ کس طرح سے پوری ہوگی، اور غیب کے اللہ کا جو نظام ہے نا، غیب کا نظام جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ حرکت میں آ جاتا ہے، وہ متحرک ہو جاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ رازق ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس کو پورے یقین کے ساتھ، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اس کو ہم نے پریکٹس کرنا ہے، اس کو ہم نے اپنی جناب اس میں ہم اپنی ورکنگ میں ہم نے لے کے آنا ہے، ابھی سے سٹارٹ ہو جانا ہے۔ نمبر 1 پہ یہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسوہ حسنہ سے، آپ کی زندگی سے میں آپ کو جو فارمولا دینے لگا ہوں رزق میں اضافے کے لیے، رزق میں زیادتی کے لیے، کس طرح سے کھنچ کے رزق ہماری طرف آئے گا۔ نمبر 1 پہ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ٹھیک، پوائنٹ کلیئر ہوا؟ صلہ رحمی رزق میں اضافے کے لیے پہلا کام جو ہم نے سٹارٹ کر دینا ہے۔ صلہ رحمی مطلب رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے مفہوم، اس کا جو چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو، کمی دور ہو جائے، بلکہ اس کی عمر میں بھی ساتھ میں برکت ہو جائے، تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر کسی کے ساتھ ہماری کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہے، بڑا کوئی مسئلہ، اگر بڑا مسئلہ بھی ہے اس کو چھوٹا کریں۔ اگر ہم کسی کزن کو، کسی انکل کو، کسی چچے تائے کو بلاتے نہیں ہیں کئی دنوں سے، کسی بھائی کو نہیں بلاتے، فوری طور پہ محنت کر کے تھک جائیں گے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو اس
کیوں نہ اس فارمولے کے اوپر ہم عمل کر لیں، فوری طور پہ جائیں اور معذرت کریں. جتنے اپنی لسٹ نکالیں، جتنے ریلیٹیوز ہیں جن کے ساتھ ہماری بول چال ہم نے ویسے ہی خام خواہ میں ختم کی ہوئی ہے، فوری طور پہ جائیں، معذرت کریں اور بولنا شروع کر دیں. ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال، جس میں زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے، چھوٹی چھوٹی ضرورتیں، ان کا خیال کرنا شروع کر دیں. اور پھر خوشی میں اور غمی میں بالخصوص اگر کوئی بیمار ہے اس کی ضرور تیمارداری کریں. کتنی سستی چیزیں ہیں، کوئی سستا فروٹ لے کے چلے جائیں، کوئی جناب کوئی تھوڑے سے پیسے دے دیں، کوئی پھول لے کے چلے جائیں، حوصلہ افزائی کر دیں. ذہن میں یہ بات رکھ لیں، یہ پکی اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، یہ کام سٹارٹ کر دیں. تو پہلا پوائنٹ کلیئر ہوا کہ ہم نے آج سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جو قریب کے رشتہ دار ہیں، جو دور کے رشتہ دار ہیں، اچھا سلوک کرنا شروع کر دینا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ہم نے اپنی سوسائٹی میں اگر دیکھیں نا، تو خام خواہ کی جو چپکلشیں پالی ہوئی ہیں، برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے ہم چگلی شروع کر دیتے ہیں. خدا کا نام لے کے اس کو چھوڑ دیں. اچھا گمان رکھیں. اگر کوئی کامیاب ہو رہا ہے تو وہ اپنی محنت سے ہو رہا ہے. آپ خام خواہ کیوں ہم جلتے رہتے ہیں؟ اس کے لیے اچھا سوچیں، اس کے اوپر اللہ کا شکر کہ اللہ تو نے میرے فلاں کزن کو، فلاں رشتہ دار کو اگر کامیابی دی ہے، تیرا شکر ہے، اس نے ہمارا نام روشن کیا ہے فیملی کا. تو بجائے اس کے کہ ہم ٹانگیں کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، خود میں جلتے اور کڑتے رہے، اس کو چھوڑ دیں. سرکار دو عالم نے منع فرمایا ہے. تو پہلا پوائنٹ، آج سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دیں. دوسرے نمبر پہ آ جائیں، حج اور عمرہ. یہ دوسرا پوائنٹ رزق میں اضافے کے لیے نسخے کا دوسرا حصہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پے در پے حج اور عمرہ، یعنی کہ بار بار، اگین اینڈ اگین، حج اور عمرہ. یہ غریبی کو اور گناہوں کو، یہاں پر یہ دیکھیں تنگ دستی، ہمارے پاس جو ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورتیں زیادہ رہتی ہیں جناب، ہماری آمدنی کم رہتی ہے، اس کا یہ شرطیہ علاج ہے. فرمایا کہ وہ یہ غربت کو، پاورٹی کو، اس کو فقر کہا جاتا ہے، اس کو تنگ دستی کو اس طرح سے یہ ختم کر دیتا ہے اللہ کے گھر کی زیارت، حج اور عمرہ. جس طرح سے بھٹی جو ہے نا، آگ کی بھٹی، وہ لوہے کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے. تو پہلا پوائنٹ ہم نے یہ رکھا کہ آج سے ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اور نمبر 1 پہ آج سے کوشش میں لگ جائیں، تھوڑے تھوڑے چاہے پیسے جمع کریں عمرے کے لیے یا حج. اگر حج کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ادروائز تھوڑے تھوڑے پیسے. ہم دیکھیں کتنے ٹورس پہ ہم چلے جاتے ہیں، ہم مری جا رہے ہیں، ہم سوات جا رہے ہیں، ہم نرہان کگان جا رہے ہیں، ایون کے لوگ دبئی چلے جاتے ہیں. تو تھوڑی سی اپنی ڈائریکشن آج سے تبدیل کر دیں. تھوڑے تھوڑے اگر ہم پیسے جمع کریں گے تو 6-7 ماہ میں ہم اس قابل بن جائیں گے کہ ہم اللہ کے گھر تک جا سکیں. تو آپ دیکھیں گے یہ گارنٹی، دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کسی کی گارنٹی ہو سکتی ہے؟ کوئی اور اتھارٹی ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو اس کے بعد ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی. یہ جو ہماری گاڑی ادھر ادھر جا رہی ہے وہ بالکل سیدھی لائن پہ آنا شروع ہو جائے گی. تو آخر میں دیکھیں 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایک چیز ہے محنت، مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہیلا کرنا. ہیلے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تگ و دو کرنا، محنت کرنا. یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. لیکن صرف اپنی محنت کے اوپر یقین کر لینا کہ جناب میرے پاس یہ والے وسائل ہیں، میرے پاس نوکری ہے، میرے پاس فیکٹری ہے، بس مجھے کسی چیز کی ضرور. اصل چیز ہے برکت، اصل چیز ہے اطمینان، اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی مدد. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم نے محنت بھی کرنی ہے، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں، ایفرٹ کریں، ایک سے بڑھ کے ایک ہم آپشن پہ جائیں، ہم نئے نئے راستے اختیار کریں رزق کے حصول کے لیے. اور دوسری سائڈ پہ اصل ہمارا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے.
اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے، اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں: رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کی خوشی غمی کا خیال رکھیں، اور عمرے کا ارادہ کریں، اللہ کے گھر کا ارادہ کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنی جو رائے جو ہیں آپ لوگوں کی، وہ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔